على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آج ہماری کلاس لیٹ ہو گئی ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایشوز، تو اب ہم کلاس کا آغاز ہی کرتے ہیں، ڈائریکٹ دعا سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین. اگلی حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وجد ثمرة في الطريق فقال لولا انی اخاف ان تكون من الصدقة لأكلتها. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور پڑی ملی. آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقہ نہ ہو تو میں اس کو کھا لیتا. یعنی یہاں پر دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ شک سے بچنا چاہیے، آپ نے یہ کھجور کا کھانا شک کی وجہ سے ہی چھوڑا تھا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کو رستے میں کوئی چیز کسی کی گم ہوئی مل جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اس چیز کو انسان کو اپنے ذاتی استعمال میں لانے سے بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صدقے کی چیز ہو یا کسی ایسے شخص کی ہو کہ جس کا مال لینا جو ہے وہ حرام میں شامل ہو. لہذا فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقہ کی تو نہیں. لہذا صرف انہیں یقین نہیں تھا لیکن صرف شک تھا، تو شک کی بنیاد پر آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس کھجور کو کھا لیں، بلکہ شک کی بنیاد پر اس کو کھانا ترک کر دیا، چھوڑ دیا. وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواہ مسلم. حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے، یعنی لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنے کا نام، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ اس کو جان لیں. کتنی خوبصورت باتیں ہیں چند مختصر الفاظ میں. پہلی بات یہ کہ نیکی جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے، یعنی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو.
دوسرا یہ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے، یوم آخرت پر، اور وعدہ پورا کرے اور غریبوں کے اوپر مال خرچ کرے، اور بہت سی تفصیلات اس کی ملتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا کہ نیکی دراصل کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام، خوش اخلاقی سے پیش آنے کا نام۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، جس پر تمہیں بے چینی ہو جائے۔ یعنی فتویٰ تو بعد میں لو، پہلے اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ مانگو، ہاں لوگ تمہیں فتویٰ دے ہی کیوں نہ دے۔ لوگ اگر ایک چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہیں کیا چاہیے کہ تم اپنے دل سے بھی پوچھو کہ جو کسی نے حلال کر دیا تمہارے لیے، واقعی تمہارے لیے حلال بنتا ہے یا نہیں، کیونکہ دل انسان کے اندر ایک ایسا میٹر رکھ دیا گیا ہے ضمیر نام کا، کہ جو اس کو ہر چھوٹی بڑی کوتاہی اور برائی پر انسان کو وارن ضرور کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو سنے یا نہ سنے، یا اسے ہی کچل ڈالنے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا کہ اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ تمہارے دل کے حال پر مطلع ہوں، یعنی اتنا صاف رکھو اپنا دل، اتنا خوبصورت بناؤ کہ اگر لوگوں کو دکھانا پڑے تو بھی خوشی سے دکھا سکو۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت ہو جائے دل کی، تو پھر حقیقی سکون اور خوشی اور اطمینان اور مسرت انسان کی زندگی میں حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، کہ انسان ظاہر اور باطن دونوں میں خدا سے ڈرنے والا ہو، اور دل کو ایسے خیالات اور ایسی بدگمانی اور ناپاک چیزوں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق بھی ختم ہو جائے، اور کیا ہو؟ یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ دراصل وہ ہے کہ تم سمجھو کہ ہائے میں یہ بات دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو وہ اسلام کسی ایسی پریکٹس کا نام نہیں کہ جو سب سے چھپ چھپا کر کی جائے۔ اسلام وہ ہے جو انسان کسی بھی موقع پر جس پر عمل کر رہا ہو اطمینان کے ساتھ۔ اور یہاں حسن خلق کی بات کی گئی۔ حسن خلق میں دو تین چیزیں، ہمیشہ لوگ یہ ہے کہ اس پہ سوچتے کہ پھر حسن اخلاق کیا ہے۔ حسن اخلاق جو ہے ایک تو انسان کے جسم کے اندر ہے، یعنی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اس کی بات میں نرمی ہونی چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کی تحقیر یا کسی کا مذاق ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور عمل میں انسان دوسرے سے توقع رکھنے کی بجائے اگر اس کو کچھ دے سکتا ہو تو دے دے، یعنی کسی پر اس لیے خرچ نہ کرے کہ وہ جواباً اور زیادہ دے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھلائی وہ کر سکتا ہو تو بھلائی کرنے میں وہ دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ یہ تین چیزیں بنیادی طور پر حسن اخلاق میں آتی ہیں، یعنی چہرے پہ مسکراہٹ اسی وقت آئے گی جب دل خوش ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بات پڑھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھا ہو، آپ نے کسی کو بھی مسکراہٹ نہ دکھانی، کیونکہ دکھاوے کی مسکراہٹ کو مسکراہٹ ہی نہیں، وہ تو ایک زبردستی کی چیز ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر غم بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ فرمایا کہ غمگین مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کا دل غمگین رہتا ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشی ہوتی یا اس سے تعلق کی خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی انسان کو ہر حال میں راضی رکھتی ہے، یعنی کوئی چیز اسے ملے یا اس سے چھن جائے، کوئی مصیبت آئے یا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ رضا جب انسان کے دل میں اترتی ہے تو پھر اس کے اوپر سکون اور اطمینان اور خوشی کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، خواہ وہ اس کا دل غمگین ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد انسان جب دل کا صاف ہوتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، تو دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی اس کے اندر وہی جذبات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خوشی کے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کیا معاملہ اس سے کرتے ہیں؟ اچھی طرح سے پیش آتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر کوئی پریشانی ہے تو ہر آنے جانے والا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر پریشان ہی ہوگا، اور اگر آپ کے معاملات میں اچھائی آ جائے تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جو ہے وہ کچھ بعید نہیں رہتا، یعنی ان کو ان کے حقوق دینا یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے پھر اس میں انسان کو دقت پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر انسان کے دل میں بغض ہو، دل میں میل بھرا ہو، دل میں انسان کے کسی کی قدر نہ ہو، تو پھر انسان صرف ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر چند تھوڑے وقت تو کام کر سکتا ہے، لیکن اس کام میں استقامت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن وابس ابن معبد رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حضرت وابصہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، یعنی مجھ سے نہ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس اور دل مطمئن ہو جائے، یعنی خواہ لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو، خواہ لوگ کچھ بھی کیوں نہ کریں، لیکن اگر تمہارا خدا تعالیٰ کے ساتھ دل اور ضمیر اور یعنی احساسات خالص ہیں، سچے ہیں، تو پھر تمہیں دنیا بھر کی مصیبتیں بھی اس طرح ستائیں گی نہیں بلکہ اطمینان پیدا کریں گی. اور گناہ وہ ہے جو نفس میں شبہ پیدا کرے اور سینے میں کھٹک جائے، بے چین ہو جائے انسان کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور خواہ لوگ تجھے کچھ سے کچھ فتوے دیتے رہیں. آپ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ خراب کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی کوئی اور بدگمانی ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر وہ اس احساس کو زندہ رکھے اور دوسرے سے معافی مانگ لے، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو کسی کے ساتھ اگر برا ہو گیا تو اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اچھا سلوک کر لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برائی ختم ہونے کے بعد انسان کے دل کی بے چینی اور بے سکونی اور بے قراری ختم ہو جائے گی. اور فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس اور دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں شبہ پیدا کرے اور سینے میں کھٹک ہو جائے، خواہ لوگ تجھے کچھ ہی فتوے کیوں نہ دیتے. اب وہ پھر معاملہ خراب کرنے والی بات ہی کی طرف میں آتی ہوں کہ جب ہم کسی انسان سے بگاڑ بیٹھتے ہیں، کوئی سخت بات کر بیٹھتے ہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج دیکھو یہ ہوا، میں نے فلاں کو یہ بات کہی اور اس نے مجھے جواب میں یہ کہا، بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. تو اب یہ کہ لوگ آپ کے سامنے کہہ دیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، خواہ آپ نے نہ بھی کیا ہو. فرمایا کہ لوگوں کے فتوے پر مت جانا. کوئی کہہ بھی دے تم نے ٹھیک کیا، ہاں اچھا کیا، بہت اچھا سنایا، اس کو ایسے ہی جواب دیتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی جواب دینا. یعنی وہ تو مطلب ایک غلط کام کے کرنے پر، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ چوری اور سینہ زوری والی بات، کہ وہ غلطی پر آپ کو نہیں بتائیں گے آپ کے منہ پر کہ آپ نے غلطی کی، لیکن پیٹھ پیچھے کیا کریں گے؟ اسی بات کو اچھالیں گے اور آپ کی غلطی بنا کر پیش کریں گے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نے یہ حساب لگانا ہو کہ تم اچھے ہو یا برے، اچھا کام کیا یا برا، تو اس سے دوسروں سے اس کا سرٹیفکیٹ نہ حاصل کرو، بلکہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا. آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ انسان کیا کہتا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر فرقان اندر فٹ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ دل کے اندر ایک فیصلے کی قوت پیدا ہو جائے، تو انسان کے لیے بہت سے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور بہت سی برائیوں سے پرہیز کرنا بھی پھر آسان ہو جاتا ہے اور غلط کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ اندر کے قاضی سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے، اور جس چیز پر وہ منع کر دے. ایک ہوتی ہے دل کی خواہش اور ایک ہوتی ہے دل کا اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا. دل کی خواہش اور اچھائی برائی کے درمیان فرق کرنے کی کیفیات میں بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل تو ایک ہی بنایا، لیکن دل کے اندر خیالات اور احساسات کی اقسام مختلف رکھی. تو وہ قسم کے جو برائی پر انسان کے بے چین ہو جائے، اس سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اور وہ تمہیں بتا دے گا. اور اگر تم اپنے کان دل کے کھلے رکھو تو تمہیں پھر ہدایت نصیب ہو جائے گی. جن لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کان بند کر لیے ہوتے، جس طرح قرآن پاک فرماتے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. حضرت ابو سروا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا، میں نے عقبہ اور اس عورت جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے.
حضرت عقبہ نے اس عورت سے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے پہلے یہ بتایا ہے۔ پھر وہ مدینہ میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب جب یہ بات کہی جا چکی ہے تو تمہارا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک عورت کی گواہی ایسے معاملات میں اکیلی بھی قابل قبول ہوتی۔ عموماً عورتوں کو شکوہ رہتا ہے کہ ہماری عورت کی گواہی جو ہے وہ ایک آدمی کے برابر دو عورتوں کی گواہی کیوں ہے؟ ہم کوئی آدھی چیز ہے، آدھی ہستی ہے، اور ہم کوئی سیکنڈ کلاس ہیں۔ بات یہ نہیں، گواہی جو ہے وہ کوئی انعام نہیں کہ جسے آپ کو ملنے سے رہ گیا۔ گواہی ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ کچن میں کھڑے ہیں، نوکر گلاس توڑ دیتا ہے، مالک آپ سے چاہتا ہے گواہی لے کہ آپ نے دیکھا اس نے جان کے توڑا یا خود ٹوٹ گیا۔ آپ اس وقت کیا چاہیں گے کہ آپ سے گواہی لی جائے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ یہ کس نے توڑا اور کس نے نہیں توڑا۔ اس لیے کہ اگر آپ جھوٹی بات کہتے ہیں کہ نہیں توڑا تو ہو سکتا ہے مالک ناراض ہو، اور دنیا کا مالک نہ بھی ناراض ہو تو وہ بڑا مالک ضرور ناراض ہوگا، کیونکہ جھوٹی گواہی ان جرائم میں سے ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شدت اور سختی کے ساتھ جس سے منع کیا، اور اس میں بہت سخت وعید بھی سنائی۔ اور اگر آپ صحیح گواہی دیتے ہیں تو اس شخص کے دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے کہ وہ ناراض ہوگا، وہ خفا ہوگا۔ تو کسی بھی موقع پر گواہی دینا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اس لیے یہ اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں کہ ہمیں ایک بوجھ سے آزاد کیوں کیا گیا۔ ویسے تو عورتیں آزاد ہی چاہتی ہیں، لیکن معلوم نہیں گواہی کے معاملے میں کیوں برڈنڈ ہونا چاہتی ہیں۔ خیر، یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ خاندانی معاملات میں، رضاعت کے معاملے میں، نسب کے معاملے میں مرد کی گواہی مانی نہیں جاتی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں شکوہ کیا۔ عورت کی گواہی، اور وہ بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے، جیسے کہ اس بخاری کی روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا اور تم نے جس سے نکاح کیا اس کو بھی پلایا تھا، لہذا تم آپس میں دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ تو مرد جیسے اپنی نیچر میں ہوتے ہیں، اس نے فوراً حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے پلایا ہے کہ نہیں پلایا، یعنی انہوں نے ماننا نہ چاہا اس بات کو، اور نہ تو نے مجھے پہلے یہ بتایا، تو اب میں کر چکا ہوں تو اب بس جانے دو اس بات کو۔ لیکن کیا ہوا، دل میں کھٹک آ گئی، شک پڑ گیا نا، انکار تو کر گئے، میں نہیں جانتا کہ تو نے پلایا کہ نہیں پلایا، اور وہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے، لیکن شک پڑ گیا۔ یہ بات چونکہ شک کے بعد میں آ رہی ہے نا بات، شک والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو اس کی مزید تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جاتے ہیں اور آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یہ بات کہی جا چکی ہے تو تمہارا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو گویا آپ نے ایک عورت کی بات کو وزن دیا اور نکاح جیسے عقدۃ النکاح یعنی پختہ عہد کو توڑ دیا، جو کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یعنی الگ ہونا جو ہے اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین چیز ہے حلال چیزوں میں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہی جا چکی ہو چکی بات، تمہارا نکاح اب یہ جائز نہیں۔ تو گویا شک والی بات سے بچنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر حضرت عقبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اطاعت کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا اتنا حرج ہوا اور اتنا نقصان ہوا اور میں اب چھوڑ نہیں سکتا، فوراً آپ نے بات مان لی۔ اس سے صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت آپ کے سامنے آتا۔ ہمیں اگر کوئی بات کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسا نہیں اور ایسا کر لو، تو ذرا ہم اپنے دلوں کا حال دیکھیں کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کتنی دفعہ جان کے بھی پھر وہ نہیں کریں گے جو آپ نے کہنے کو کہا ہو، تو پھر ہماری محبت کا کیا عالم ہوا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، عورت کو جدا کر دیا اور عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں نکاح کرنا کوئی بہت بڑا وبال نہیں تھا، کوئی مصیبت نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت صحابیات میں، آپ دیکھیں کہ اس میں ان کے 4 یا 5 نکاح ہوتے ہیں، جس سے نکاح کرتی وہ فوت ہو جاتا ہے، اور ایک دوسری تیسری مرتبہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر کوئی ان کو منحوس نہیں قرار دیتا کہ یہ وہ عورت ہے جس سے 3 لوگوں نے نکاح کیا اور 3 کے 3 مر گئے، چوتھا پھر کرتا ہے، اور پھر 5ویں 6ٹھی مرتبہ جب ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں بس اب میں تھک چکی ہوں، میں اب نکاح نہیں کروں گی۔ تو یہ مثالیں ہمیں اس معاشرے میں کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ ہمارے ہاں نکاح کرنے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے معیار اتنے بلند کر لیے گئے ہیں کہ اچھی بھلی
سمجھدار، ذہین اور بہترین لڑکیاں صرف شکل و صورت میں کسی کمی بیشی کی وجہ سے، اور وہ بھی اللہ نے بنائی، کسی نے نہیں بنایا، اور وہ اس کو تو ہم اپنی ایک خیالی صورت پہ پرکھتے ہیں، وہ ایک امیجنری پری کی شکل میں لڑکیوں کو پرکھتے ہیں، اور جب اس پہ کوئی پورا اترے تو پھر ہی وہ نگاہ میں جچتی ہے. حالانکہ پریاں تو زمین پہ نہیں رہتی، ہوتے سب انسان، اور شادی بھی پھر کہیں نہ کہیں سب کی ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ضرور کہ تم نے اپنے معیار اتنے زبردست کیوں بڑھا لیے اور اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالا. بہرحال اگلی حدیث ہے وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں بھی عنہما حضرت حسن اور حضرت علی دونوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی. آپ ذرا تصور میں لائیں کہ حضرت حسن کتنے چھوٹے بچے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے تھے، بلکہ اس کو یاد کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ بڑے بلکہ بچے بھی. حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی، اور بات کیا تھی؟ مشکوک چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اپناؤ جس میں شک نہیں، یعنی اس چیز کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بالا تر ہے. جیسے وہ بنی اسرائیل کی گائے کے قصے میں آتا نا، لا شیۃ فیہا، کہ کوئی داغ نہیں اس میں، یعنی بے داغ چیز اپناؤ. تو وہ نہ صرف یہ کہ ظاہری داغوں سے بچو بلکہ دل کے داغوں سے بھی بچو. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان لأبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت للإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاع كل شيء في بطنه رواه البخاري. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ اپنی کمائی کی ایک مقررہ مقدار آپ کو ادا کرتا تھا. یعنی غلاموں کی بھی حیثیت اس زمانے میں ایسی تھی جیسے جانوروں کی. جیسے بعض لوگوں نے گھوڑے خریدے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ ٹانگے میں جوت کر ان پہ کمائی کرتے ہیں، تو جو بھی دن کی کمائی ہوتی ہے گھوڑے نے تو اس میں سے دانا اور چارہ ہی کھانا ہوتا ہے، باقی کمائی تو مالک کی ہوتی ہے. اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو وہ کماتے تھے اس میں سے کچھ پرسنٹ اپنے مالک کو ادا کرتے تھے. اور وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے کہ مالک نے ہمیں کئی کام کرنے کی اجازت دی کہ ہم کچھ کمائی کر سکتے ہیں. اور اس کی شرط یہ ہوتی تھی ٹھیک ہے کماؤ اپنے لیے بھی، لیکن اتنا حصہ چونکہ میں تمہیں خرید چکا ہوں مجھے بھی ادا کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمائی سے کھا لیتے تھے. ایک دن وہ غلام کوئی چیز لے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسے حسب معمول کھا لیا. غلام نے آپ سے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا ہے؟ غلام نے کہا زمانے جاہلیت میں میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا کرتا تھا، یعنی غیب کی خبریں بتاتا تھا اس کو. گو کہ میں اچھا کاہن نہیں، یعنی مجھے پتا نہیں ہوتا تھا، میں نے صرف اس شخص کو دھوکہ دیا تھا، یعنی ایسے جھوٹ موٹ بات بنا کے بتائی تھی. وہ شخص مجھے ملا اور اس نے مجھے اس کہانت کی وجہ سے یہ چیز دی ہے جو میں اسے غیب کی خبریں بتاتا تھا، تو جو آپ نے کھائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور پیٹ میں جو کچھ تھا طے کر کے نکال دیا، کیونکہ کاہن کی کمائی حرام ہوتی ہے، جو غیب کی خبریں سنا کے لوگوں سے مال کماتے ہیں یا نجومی وغیرہ جو ہوتے ہیں. وعن نافع ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان فرض للمهاجرين الاولين 4000 وفرض لابنه 3000 و500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته فقال انما هاجر به ابوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اولین کا وظیفہ 4000 مقرر فرمایا. حضرت عمر کے زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھی اور بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا، تو جن لوگوں نے شروع میں ہجرت کی تھی ان کے لیے 4000 مقرر کیے اور اپنے بیٹے کا 3500. آپ سے عرض کیا گیا یہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، ان کا وظیفہ آپ نے کیوں کم کیا؟ فرمایا اس کے ساتھ اس کے باپ نے بھی ہجرت کی ہے. فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جنہوں نے صرف خود ہجرت کی، اس کے ساتھ تو میں تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی اولاد کے معاملے میں وہ کتنے سخت تھے.
وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. حضرت عطیہ بن عروہ سعدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ متقین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ حرج والی چیز کے خوف سے اس چیز کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو، یعنی شک والی مراد ہے، چیز اختیار نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو بات ہمارے سمجھنے میں غلط ہوئی ہو ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور بہترین غور و فکر کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، تو ہمیں اپنے قریب کر لے، اپنی محبت عطا کر دے، ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے. اللہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، جسمانی اور روحانی مرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما. یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہدایت عطا کر، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین، تو دنیا اور آخرت میں ہم پر اپنی نظر کرم اور رحمت فرما اور ہمارا شمار اور ہمارا قیامت کے دن جی اٹھنا صالحین میں سے کر دے. اپنے عرش الہی کے سائے تلے جگہ عطا فرما. یا اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الهي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو شخص صبح اور شام اس کو 7 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے غم اور فکر سے نجات عطا کرتا ہے، اور وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مختصر سی دعا ہے، اسے اپنی عادت بنا لیں. یہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، اس میں لکھی ہوئی ہے صبح شام کی دعاؤں میں سے، لیکن بہت بہترین دعا ہے، یعنی ہر غم اور تفکر سے انسان کو نجات ملتی. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. لوگوں اور زمانے کے بگڑ جانے کے وقت گوشہ نشینی کے مستحب ہونے کا بیان، یا اس خوف سے کہ دین میں فتنہ پیدا ہو جائے یا حرام اور شبہات میں پڑنے کا اندیشہ ہو. قال اللہ تعالی ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ يحب العبد التقی الغنی الخفی. رواہ مسلم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالی متقی اور غنی اور مخفی بندے سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ اس باب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ انسان کے ایمان اور عقیدے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، یا دین اس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہو، یا اس بات کا خوف ہو کہ انسان حرام میں پڑ جائے گا، یا اگر حرام میں نہیں بھی تو شبہات میں پڑ جائے گا جو حرام کے قریب تر لے جانے والے ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح اس باب میں جو یہ پہلی حدیث ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے ہیں جس کے اندر یہ تین صفات ہوں: التقی متقی، تقوی والا. اور تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حضوری، اللہ تعالیٰ کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کا سبب پایا جاتا ہو، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے قربت کے جذبات پائے جاتے ہوں، اور وہ شخص اللہ کے سوا نہ کسی سے ڈرتا ہو، نہ کسی سے وہ ایسی محبت کرتا ہو جیسی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے سخت ہوتے ہیں، سب سے شدید ہوتے ہیں. تو تقوی جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت دل میں آتی ہے تو پھر اس محبت اور ان جذبات کے بعد انسان کے لیے اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کی قربانی کرنا آسان تر ہو جاتا ہے. اور یہاں پر تقوی کے ساتھ جس چیز کو قابل تعریف قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے الغنی، یعنی غنا. غنا کیا چیز ہے؟ غنا کے بارے میں آپ نے فرمایا الغنا غنا النفس. غنا دل کے غنا کا نام ہے کہ دل انسان کا دنیاوی چیزوں کی محبت اور لالچ سے پاک ہو، اور انسان انسانوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہو. اور جس کے بارے میں ایک اور تعلیم یہ دی گئی کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اور جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر توقع رکھو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرو. اور غنی بندے سے محبت کرتا ہے یعنی وہ جو اس لیے نہیں لوگوں سے ملتا یا اس لیے کسی سے تعلق نہیں رکھتا کہ اس سے دنیا کے فائدے حاصل کر سکے، بلکہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر، اگر کسی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر. اور خفی، جو چھپ کے رہنا پسند کرے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہرت کو پسند کرتے ہیں، ناموری کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ بن کے دکھاتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے نہیں، اور ایک طرح سے جھوٹ کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں اپنی حیثیت کو منوانے یا جتانے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں انسان کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تو نیچرل ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں، جو انعامات، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ تو خود بخود ظاہر ہوتی رہتی ہیں.
ان کو ظاہر کرنے کی پھر کوشش نہیں کرنی پڑتی، اور وہ اصل اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر ہوتی نہیں، لیکن وہ کچھ نظر آنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کی پرائرٹیز مختلف ہو سکتی ہیں. کسی کا آئیڈیل کچھ ہو سکتا ہے، کسی اور کا کچھ اور ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا تعلیم دی گئی کہ انسان شہرت کی بجائے اور لوگوں کے سامنے بننے سنورنے کی بجائے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے، وہ جو 7 پردوں میں سے بھی انسان کو دیکھ سکتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی اور خیر موجود ہے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے لے آئے گا، پھر وہ چاہے گا نہیں. لیکن اگر کوئی اچھے سے اچھا کام بھی اگر اس لیے کیا جائے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور پھر یہاں پر خفی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خفی رہے، چھپ کر رہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، تو کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ دل کو دیکھا جائے گا، نیت کو دیکھا جائے گا کہ ایک شخص خود کیا چاہتا ہے. کیونکہ انسان کا رویہ اور طرز عمل مختلف ہوتا ہے، تو اصل میں جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ انسان کی نیت ہے، انسان کے جذبات ہے، جس کے لیے انسان کوشاں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رجل ای الناس افضل یا رسول اللہ قال مؤمن مجاہد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے. اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا جو شخص کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. یہاں 2 باتیں بتائی گئی، ایک شخص کے اللہ کے ہاں افضل ہونے کی. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایسے سوال کیوں نہیں کرتے، ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے، صحابہ کرام ایسا کیوں سوچتے تھے؟ تو نقطہ نظر کا فرق ہے، دنیا کے بارے میں سوچ کا فرق ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ کس طرح اٹریکٹیو بن سکتے ہیں، ان کے سامنے کس طرح دل لبھانے والی کون کون سی حرکات کر سکتے ہیں، دنیا میں کس طرح مشہور اور پاپولر ہو سکتے ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس طرح پاپولر ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس طرح خوبصورت ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس طرح پیارا ہو سکتا ہوں. تو صحابہ کرام کے سوال اس قسم کے تھے. اب دیکھیں کہ ہم جب کوئی رسالہ یا میگزین یا اخبار پڑھتے ہیں تو عموماً خواتین کون سے حصے زیادہ پسند کرتی ہیں جس میں اس قسم کے ٹائٹلز ہوں کہ اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیے اور جادو گفتگو کس طرح کی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی باتیں کہ جس سے انسان کی ظاہری شخصیت کے پہلو جو ہیں وہ زیادہ دوسروں کی دل میں کھپ جانے والے ہوں، اور روح اور اندر کا حسن جو ہے اس کی طرف توجہ کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمیں بور کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کیا پوچھتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہم ظاہر میں کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں. ان کو بیوٹی پارلرز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے اندر کا حسن اتنا زبردست تھا کہ جو ان کے چہروں کی رونق ہوتا تھا، ان کی گفتگو کی گرمی کا سبب ہوتا تھا، اور وہ جو دلوں کے سکون اور اطمینان کا سبب ہوتا تھا، جو ان کے اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. تو ان کا سوال ذرا دیکھیے، ایم الناس افضل یا رسول اللہ، سب سے اچھا کون ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل کون ہے؟ اور ان سے ان کی مراد کیا تھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مؤمن، ایمان والا، مجاہد، کوشش کرنے والا، کس کے ساتھ؟ بنفسہ ہی، اپنے نفس کے ساتھ، ومالہ ہی، اور اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنی جان بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے. بعض اوقات مال لگانا آسان ہوتا ہے لیکن جان لگانا مشکل ہوتا ہے. اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، جان ہی کے بارے میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھو کہ ہائے میں اگر یہ کام کروں تو لوگ مجھے یہ باتیں بنائیں گے اور مجھ سے ایسی طرح پیش آئیں گے تو ڈسہارٹ ہوں گا، میں ڈپریسڈ ہوں گا، تو بہتر ہے کہ میں اس کام میں آگے ہی نہ بڑھوں کہ مجھے کسی کی کچھ سننی ہی نہ پڑے.
یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے لیکن ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جو بالکل گوشہ نشینی کر لیتا ہے. تو اچھا کیا ہے کہ آپ نفس کے ساتھ جہاد کریں. اور نفس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو ایک انسان سیلف کنٹرول سیکھے کہ اپنے جذبات پہ خود قابو پانا سیکھے. اور اس میں کیا ہے، یہ نہیں کہ جب دل چاہے کھانے کو تو سب کچھ چھوڑ کے کھانا شروع کر دے، جب دل چاہے سونے کو تو سب چاہے کتنا ہی ضروری کام ہو ہم تو سونے جا رہے ہیں، نہیں. بلکہ کیا کرے کہ اپنے ان خواہشات کو جو واقعی انسان کی ایک فطری خواہش ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا جانے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا ہو، لوگوں کے ساتھ جب تعلقات ہوں تو اس میں انسان اذیتیں برداشت کرنا سیکھے. یعنی دوسروں کو اپنی اذیت سے بچائے، لیکن جب دوسرے کی طرف سے کوئی اذیت آئے تو اس اذیت پر صبر کرنا سیکھے، اس کو جوابی طور پر حملہ کرنا نہ سیکھے. تو یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اور پھر یہ نفس کے ساتھ جہاد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں اپنے آپ کو گھلائے اور اپنے جان اور اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے اور اس کے دین کی خدمت کرے اور اپنے مال کو بھی اس میں لگائے. عموماً انسان ایک کام کر کے سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا ہو گیا، بس میں نے یہ کر دیا بہت ہو گیا یہ. لیکن اعلیٰ درجے کے مجاہد کون ہیں؟ جو جان بھی لگائیں، جو جسم بھی لگائیں اور جو مال بھی لگائیں. قال ثم من، کہا کہ اچھا پھر نمبر 2 دوسرا کون، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، سیکنڈ کون ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی امتحان ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے سب سے اچھا کس نے کیا، نمبر 1 کون آیا. اور پھر انسان جب جان لیتے ہیں کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہی ان کی نیکیوں یا نیک لوگوں کے یا نیکی کے معیار کو پرکھنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. کہا کہ اچھا اس کے بعد اور کون، اور پوچھتے اس لیے تھے کہ بھلا ہم اس میں ہیں یا نہیں، یا اگر ہم ہونا چاہیں تو ہمیں پھر کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل معتزل فی شعب، ایسا شخص جو ایک گھاٹی میں الگ بیٹھا ہے، من الشعاب، گھاٹیوں میں سے، یعبد ربہ، وہاں وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اب یہاں پر پھر ہماری وہ جو انتہا پسند نظر ہے کہ یا ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے، نہیں. سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فرائض کا ادا کرنا ہے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہ میں فرض نماز کسی گھاٹی میں جا کے پڑھتا ہوں تنہائی میں یا گھر میں، تو وہ نیکی نہیں ہوگی. وہ تو اس کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا، وہ تو اس کو دکھاوا کرنا ہی پڑے گا. یعنی نیت اس کی دکھاوے کی نہیں، لیکن وہ سب کے سامنے کر رہا ہے. اور جو نفل نماز ہے وہ اس کو کیا کرنا ہوگا، تنہائی میں پڑھنا ہوگا، الگ ہو کے، لوگوں کو بتائے بغیر. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی ایسی کر بیٹھے، چین نہیں آتا جب تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی کو بتا نہ بیٹھے. تو اس سے چاہتے دراصل ہم کیا ہیں، یعنی ایک نفسیاتی اثر ہوتا نا ہمارا، یعنی ہمارا نفس سیٹسفائی نہیں ہوتا. حالانکہ نفلی صدقات یا خیرات یا اس طرح کی چیزیں جتنی چھپا کر کی جائیں اتنی ہی زیادہ افضل ہیں. اور زکوٰۃ یا جو فرائض ہیں ان کو جتنا بھی دکھا کر دیا جائے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو وہ بھی کتنا اچھا ہے. یعنی اس میں بھی برائی کوئی نہیں، ظاہر کرنے میں برائی نہیں ہے. اصل برائی اس نیت کی خرابی میں ہے، وہ کھوکھلا پن ہے، وہ بے صبرا پن ہے، وہ جلد بازی ہے کہ جس کے صلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا کیا ہو تو بھی ہماری تعریف زیادہ ہو. جیسے وہ قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے یہ ہے کہ ان باتوں پہ بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی ہی نہیں، جو ان کی کوشش ہی نہیں، وہ بھی ان کو کریڈٹ مل جائے اس کا. تو یہاں پر جس گوشہ نشینی کی ذکر کیا جا رہا ہے جس ریفرنس میں، اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ فتنے کے زمانے میں جب لوگوں میں فساد ہو رہا ہو اور جھگڑے ہو رہے ہوں تو بندے کو ایک طرف ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر انسان اپنا دین ایمان گنوا بیٹھے. اور دوسرا کب الگ ہو، جب اس نے خاص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کوئی کام کرنا ہو جس میں وہ کسی کو بھی شریک نہ کرنا چاہتا ہو. جیسے وہ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے نا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے، فلیعمل عملا صالحا، نیک کام کرنے چاہیے، ولا یشرک بعبادت ربہ، اور اپنے رب کی عبادت میں نہ شریک کرے، احدا، کسی کو بھی، نہ بچوں کو، نہ شوہر کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ دوستوں کو، کوئی بھی اس میں شیئر نہ کرے. یہ میرا کام صرف میرے رب کے لیے، خالصتاً اس کے لیے، اس سے میں اس کی جزا چاہتا ہوں. اور اسی کے بارے میں پھر یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ،
جو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا. وفی روایت یتق اللہ ویدع الناس من شرہ متفق علیہ. اور ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی جب ایک اور دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا کون ہے اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد اچھا کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھتے ہیں. اس کی زبان یا ہاتھ یا کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی. ہمارے ہاں تو دوسروں کو اذیت دے کر یا ستا کر یا تکلیف دے کر انجوائے کیا جاتا ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر کوئی جا رہا ہے اس کے آگے ٹانگ کر دیں گے، گر جائے، وہ گر پڑے تو سارے ہنس پڑے تو کہے جی ہم تو انجوائے کریں، تو مذاق کر رہے تھے. ہمارا مذاق کیا ہے؟ دوسروں کو اذیت دینا. حالانکہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے شر سے بھی دوسرے کو بچانا جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرے کی عزت کا اتنا ہی خیال رکھا جائے جتنا انسان خود اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے یا اپنی عزت نفس یا انا پہ حرف نہیں آنے دیتا. اسی طرح دوسروں کے معاملے میں بھی اس کا رویہ ہونا چاہیے. اگلی حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن رواہ البخاری وشعف الجبال اعلاها. حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ چند بکریاں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی بلندیوں اور بارش والے مقامات کی تلاش میں نکلے اور فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر بھاگ جائے. یعنی ایسا وقت اور ایسے حالات بھی میری امت پر آئیں گے کہ جب لوگوں کے اندر رہنا اپنے دین کو کھو دینے اور ضائع کر دینے کا سبب ہوگا. اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اکیلی عبادت سے اور اکیلے ذکر سے لوگوں کے ساتھ مل کر ذکر کرنا افضل ہے، اور اکیلے رہنے سے اچھی صحبت افضل ہے. لیکن اگر اچھی صحبت میسر نہ آئے، اچھے لوگ میسر نہ آئے، تو پھر انسان کے لیے اچھا کیا ہے؟ پھر الگ ہی رہے. یعنی ایسے دوستوں سے بچ کر رہے کہ جو انسان کو شر کی طرف اور برائی کی طرف لے کر جانے والے ہوں. اور یہاں بھی اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پھر انسان دنیا کو چھوڑے اور اپنی چند بکریاں اس لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو دودھ پینے کے لیے مل سکتا ہے، ان کو بیچ کر ان کی آگے نسل بڑھا کر وہ اپنا وقتی طور پر گزارا کر سکتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دنیا چھوڑنے کو کہا گیا، دنیا کے اسباب چھوڑنے کو نہیں کہا گیا. یہی آپ دیکھیں کہ دین اپنے انتہائی حالات میں بھی انسان کو کیا سکھاتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ضرورت بھر تعلق رکھے. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائے، یہ نہیں تعلیم دی. وہ بکریاں لے لے، یعنی دنیا کی چیز پھر بھی لے ساتھ، دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا. ان کو لے کر باہر نکلے تاکہ اپنے گزران کے لیے وہ ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا کرے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر نکل جائے. یہاں پر ایک فرمایا کہ پہاڑوں کی بلندی کی جگہ جو ہے، ایک تو اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنے اچھے موسم کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ جب انسان ایسے پرفضا مقام میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ خاموش اور ایسے فطرت کے مناظر جو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ نہیں کہا پہاڑ کے اندر گھس جائے، یہ نہیں تعلیم دی. کھو میں گھسنے کو نہیں کہا، غار کے اندر گھسنے کو نہیں کہا. کیوں؟ وہاں اندھیرا ہوگا، ڈپریشن ہوگا اور انسان پھر وہاں ٹک نہیں سکے گا، وہاں سے واپس چلا جائے گا. لیکن جب پہاڑ اور اونچے پہاڑ اور کہا کہ بارش والے مقامات، یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کیونکہ جب بارش ہوگی، سبزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فطرت اور قدرت نظر آئے گی تو پھر لوگوں کی اداسی اور لوگوں کی جدائی بھول جائے گی. پھر انسان کی دوستی اور چیزوں سے ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی لیونگ بینگز ہیں. اور پودوں کے ساتھ دوستی اور سبزے کے ساتھ اور انوائرنمنٹ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ انسان کو سکون عطا کرتی ہے. تو وہ ایک طرح سے سبسٹیچیوٹ دیا جا رہا ہے کہ شر پسند لوگوں سے بچ کر کیا کرو؟ پھر ایسے علاقوں میں نکل جاؤ کہ جہاں شر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ضابطوں میں بندھی ہوئی مخلوق ہو کہ جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جہاں انہیں وہ اگنے کے لیے کہتا ہے اور جہاں ان کو اسباب مہیا کرتا ہے وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ.
بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، ہاں میں بھی چند قرات مزدوری پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی اپنی جوانی کے دنوں میں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کا کام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بکریوں کا غلہ جو ہے یا ریوڑ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو پالنا پوسنا، یہ سارے کام جو ہے یہ انسان کی اپنی ایک تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت اور اس ٹریننگ سے گزر کر انسانوں کے ریوڑ، کیونکہ انسان بھی جانور ہوتے ہیں ہدایت کے بغیر، آیات آتی ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں سنتے نہیں، اور جن کی دل ہے مگر سمجھتے نہیں، ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کے اندر بھی کسی درجے میں سینس ہوتی ہے، جو لوگ اپنے ان سینسز کو استعمال نہیں کرتے اور ہدایت نہیں پاتے تو وہ گمراہ لوگ ان سے بھی پرلے درجے کے گمراہ ہیں، اضل سبیلا، زیادہ گمراہ رستے پر۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب انبیاء علیہ السلام سے بکریوں کو چروایا گیا تو انہیں جانوروں کی تربیت کے ذریعے انسانی جانوروں کی تربیت کا ڈھنگ یا گر سکھایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ لے کے جاتے ہیں بڑی عید کے قریب قریب، آپ دیکھیں جو بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ، تو کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، ان سب کو ایک ٹریک پر رکھنا اور چلانا، اور انہیں اس سے بچانا کہ وہ کسی کے کھیت میں داخل ہو جائیں یا کسی سڑک پہ جا کے ہلاک ہو جائیں یا کچھ، تو وہ ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ لمبے لمبے فاصلے ان کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، سردی گرمی اور بہت سے نفس کی مشقت اس میں اٹھانی پڑتی ہے، پھر ان کا دودھ دونے میں قوت استعمال کرنی پڑتی، تو یہ سارا کام ایک ٹریننگ ہے، ایک ضابطہ ہے جس سے انبیاء کو گزارا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معیوب نہیں سمجھا، اور یہ نہیں کہا نہیں یا اس کو ٹالا نہیں، بلکہ حقیقت کو بہت اچھی طرح اس کا اعتراف کیا اور کہا ہاں میں بھی چراتا تھا، اور چند قیرات مزدوری پر چراتا تھا، یعنی مزید حقیقت کو کھول دیا۔ تو کسی انسان کی عظمت کا راز کس چیز میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایسے دنوں کے بارے میں خوش دلی کے ساتھ اعتراف کر لے کہ جب اس کی حیثیت ایک عام انسانوں کے درجے پر تھی۔ اور پھر یہ کہ اپنی بکریاں نہیں ہوتی تھی، اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا، یعنی لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، یعنی مزدوری پر کام کرنا جو ہے اس میں بھی کوئی عیب نہیں، آر نہیں۔ تو اس میں اسلام نے مزدوروں کے لیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے لیے کتنا خوبصورت نمونہ چھوڑا، جو لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کہ یہ ایسے کام انبیاء بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے اور لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگ جو شہروں میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر پیچھے پتہ چل گیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ یا جو لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور ڈرائیوری کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے مزدوری والے کام کرتے ہیں تو وہ بھی بتانا نہیں چاہتے، حالانکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو شخص اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا، اس کے لیے اگر ہاتھ سے کام کرنا پڑے تو ہمارے ہاں دیکھیں ویلیوز کتنی الٹ گئی کہ خود کام کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں معیوب کی کوئی بات نہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے کپڑے تک سی لیتے تھے، یعنی حالانکہ مرد تھے تو ہمارے مرد تو اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ عورت کے کام مرد کریں، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کام جب ضرورت کے تحت انسان کو کرنا پڑے، آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ درزی تک بھی ساری دنیا کے کپڑے سیئیں گے، لیکن اگر اپنا کپڑا پھٹ جائے یا ادھڑ جائے تو وہ اس کا بٹن لگانا بیوی ہی کا کام ہے۔ تو یہ ایسی ویلیوز یا ایسی رسم و رواج جو ہیں جس میں اس قسم کی تقسیم کر دی گئی ہے، یہ کوئی منصفانہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی کام کرنا جو ہے وہ کوئی عیب کی بات ہے اور نہ ہی چھپنے کی بات ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے وہ لطیفے بھی سن رکھے ہوں گے کہ جس میں ڈش کلینر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، وہاں ڈی سی ہے وہاں، تو حالانکہ ڈی سی بھی کرتا تو نوکری ہی ہے اور ڈش کلینر بھی نوکری ہی کرتا ہے تو دونوں کام، دونوں ہی مزدوری ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈی سی کا کام بھی اپنا گھر کا کام تو نہیں ہے، وہ بھی کسی کی خدمت پر مامور ہے،
تو یہ ہماری سوچ کیوں ایسی ہو گئی کہ ایک کے کام کو تو اعلیٰ قرار دیا جائے اور دوسرے کے کام کو حقیر سمجھا جائے؟ حقارت کسی کام میں نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے. اور کیوں ان کی مثال دی کہ وہ بادشاہ بھی تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کر لینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی اپنا کوئی کام کر لینے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بھی بڑا کام کوئی اس وقت تک کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ چھوٹا کام کرنا پسند نہ کرے، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہو وہ کبھی بھی بہتر کام کرنے کے قابل، وہ حقیقت میں بڑا ہوتا نہیں ہے. بڑا ہونا عاجزی سے ہی آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جھاڑو لگانے کو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں جھاڑو لگانے کو، اپنا باتھ روم دھونے کو، اپنا ٹوائلٹ صاف کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو تک بھی لگا لیا کرتے تھے. یعنی جب ضرورت پڑ جائے تو اس میں انسان اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ کوئی آئے تو پھر یہ کام ہو. اس میں کوئی عیب نہیں ہے. الکاسب حبیب اللہ، جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے دوست ہیں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مروی، انہ قال من خیر معاش الناس رجل ممسک عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هئة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین زندگی اس آدمی کی ہے، لوگوں میں بہترین زندگی اس آدمی کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اور جب بھی جنگ و حرب کا غلغلہ سنتا ہے وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تیزی سے اس جگہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے جہاں اس کے گمان میں قتل یا موت اس کا انتظار کر رہی ہے. یعنی مجاہد کی تعریف کی گئی. یا وہ آدمی جو اپنی بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ کسی پہاڑی کی چوٹی پر یا کسی وادی میں مقیم ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، وہ لوگوں میں بھلائی پر ہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کو بہترین قرار دیا گیا. ایک وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جدوجہد کرتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا، اور دوسرا وہ کہ جس کے سامنے جہاد جیسا کوئی مقصد نہیں، لیکن وہ فتنے سے بچنے کے لیے، جہاد نہیں، مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے اور آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے پھر وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھتا، وہ جنگ اور اس میں نہیں کودتا، بلکہ کہاں جاتا ہے؟ ان سے الگ ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنی الگ دنیا بساتا ہے، فتنوں سے محفوظ ہے، بکریاں پالتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 40 بکریاں ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، لہذا یہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے. اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے. ایسا شخص بھلائی پر ہی ہے. اگلا باب ہے باب نمبر 70، باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. لوگوں سے ملنے جلنے، ان کے اجتماعات میں حاضر ہونے، نیکی کے کاموں، ذکر کی محفلوں میں شریک ہونے، مریض کی عیادت کرنے، جنازوں میں شریک ہونے، محتاج سے ہمدردی کرنے، جاہل کو راہ راست دکھانے وغیرہ، اور اجتماعی بہتری یعنی فلاح عامہ کے کاموں کی فضیلت کا بیان اس شخص کے لیے جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روک سکے اور تکلیف پر صبر کر سکے. اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے، آیت تو بعد میں آ رہی ہے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اس کے اوپر کمنٹس دیے ہیں امام نووی نے، وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اس طرح جس طرح میں نے ذکر کیا ہے یہی پسندیدہ ہے. اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور ان کے بعد میں آنے والے علماء کرام کا کاربند رہے، یعنی اسی طریقے پر چلتے رہے.
یہی اکثر تابعین اور ان سے بعد والوں کا مذہب ہے. امام شافعی، احمد اور اکثر فقہائے کرام نے بھی یہی فرمایا ہے. اور اس بارے میں آیت ہے قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. اور اس معاملے میں جو آیات ہیں اور بھی بہت ہیں، لیکن یہاں پر صرف انہوں نے اسی کا ذکر کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے بات گزر چکا ہے تعاون علی البر والتقوی، اس میں جو احادیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ بشرا جی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ ٹھیک رہے؟ جی الحمدللہ. بٹ وی ور مسنگ یو. تھینک یو. میں اصل میں آؤٹ اسٹیشن تھی، تھوڑا ویکیشنز پہ گئی ہوئی تھی. سو سلافہ نے آپ لوگوں کی کلاس لے لی، جزاک اللہ خیرہ ٹو سلافہ. السلام علیکم. یہ کلاس لے لی جو نا آپ نے بڑے زوم آئی نے کہا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ویسی کلاس لی ہوگی. بہت سویٹ ہے ماشاء ہاں ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ. چلیے آج کی کلاس ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. ایک سوال جو جی پچھلے جی دفعہ اٹھا تھا تو ضرور. وہ میں سلافہ اس کا جواب نہیں دے سکتی، تو پھر کل میں نے اپنی کلاس میں بھی پوچھا کہ ہم نے پڑھا کہ اسلام لاؤ. اسلام تو یہ ہے کہ انسان نے کلمہ پڑھ لیا، شہادہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ جو یہ جو دل کا تصدیق بالقلب اور جوارے کی جو بات ہے تو وہ ایمان کے درجے میں آتی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی اب قرآن کی بھی ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم مسلمان ہو گئے، تم ایمان نہیں لائے. تو ایمان کا درجہ is above the level of مسلم. ہاں، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ ظاہری پہلو کو ڈیل کر رہا ہے، جی 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 اور ایمان جو ہے وہ عقیدے سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور عقیدے کا جی تعلق دل سے ہے. دل سے ہے. جی جی. جی تو پچھلے دفعہ میں نے یہ بات مستاذہ نے بتایا کہ جو ہے اسلام یہ ہے کہ وہ بات ہو رہی تھی کہ ایک حدیث پچھلے دفعہ ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ مان لینا. مومن وہ ہے ٹھیک جو ہے. مان لیتا ہے، ٹھیک ہے. مومن ہے، مان لیتا ہے. مگر ٹھیک ہے. مسلمان وہ ہے جو مانتا بھی اور اطاعت بھی کرتا ہے. تو ادھر ایک یہ بات سوچ میں آئی کہ بٹ مومن از ناٹ بیٹر دین مسلمان، یہ والی بات آتی ہے نا. تو اس پر میں نے یہ کہا کہ مگر ایمان اور مسلمان میں تو فرق ہے نا، کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، اور ہم ایمان کا درجہ تو دل والی بات ہے نا، کہ ہم تصدیق کریں اور عقیدے کو اپنے اتنے مضبوط رکھیں کہ ہر چیز ہماری اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا چل رہی ہو. تو دیٹ از مومن کا درجہ آ جاتا ہے. تو اس پر ہماری ایک سسٹر ہیں میجبین آئی تھنک سو، انہوں نے کہا میں نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہے، اور انہوں نے یہ پھر جو توجیحات جو بتائی نا، تو آئی کوڈ ناٹ بلیو ان اٹ. اور میں نے کہا، تو میں نے پھر اپنی کلاس میں پوچھا تو انہوں نے پھر مجھے اس کا بات سمجھائی جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں ابھی، کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ہاں لیکن بعض دفعہ یہ انٹرچینجبلی بھی یوز ہوتے ہیں کہ اچھا اسلام کا مطلب ایمان بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایمان سے اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے. لیکن ایمان جو ہے نا بیسیکلی اسلام میں تو انسان ہر وقت رہتا ہے، یعنی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اسلام میں ہیں. لیکن جو جی، ایمان ہے وہ آپ کا گھٹتا ہے، آپ کا بڑھتا ہے. بڑھتا ہے. جی 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 ہاں، تو یہ اس میں پھر آپ سم ٹائمس آپ بہت اوپر کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایمان میں درجات میں یا ایمان کی جو مٹھاس حاصل کرنے میں سم ٹائمس آپ بہت حلاوت اوپر وغیرہ. ہوتے ہیں، جی اور جی سم ٹائمس آپ بہت نیچے بھی ہوتے ہیں. جی لیکن مسلم جو ہیں وہ آپ ہر وقت ہی رہتے ہیں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا. جی تو اس کا تعلق بیسیکلی ایمان کا تعلق اصل میں ہمارے دل دل سے. سے ہے، اور وہ جو دل جی میں جو چیزیں ہیں جب وہ اعمال میں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ پھر ایمان میں سے ہی آ جاتا ہے، جی جو ایمان کی وجہ سے ہم جو اعمال کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. چلو حدیث نمبر 590 میں ہم نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق،
تو حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کسی کو یاد نہیں آ رہی؟ اوکے، عالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، حسن اخلاق میں چہرے پہ مسکراہٹ اور بات میں نرمی اور اخلاق اور جس طرح لوگوں سے ڈیل کرنا، اور عمل میں دینے، مطلب عمل میں زیادہ تر یہ ہے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں آپ دینے والے زیادہ ہوں. جو ابھی انہوں نے لیکچر میں کہا تھا وہ میں نے لکھا. ہاں صحیح، صحیح ہے. ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا وہ جی، چیزیں ہیں جو چہرہ دل. انہوں نے کہا تھا جی. کہ چہرہ جو ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کا دل خوش ہے، آپ اطمینان میں ہے، آپ کا دل حسن مطلب ہے، اس میں ہر چیز اچھائی ہے، تو وہ آپ کے چہرے پہ نظر آئے گی. جو وہ ہر وقت مسکراہٹ رکھتے تھے کیونکہ ان کا دل پاک تھا، تو اسی صحیح. طرح وہ اچھا بولیں گے اور اچھا عمل کریں گے. ٹھیک، ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر بھی آ رہا ہے ابھی، حسن الخلق والا نا، اس میں مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اوکے، حدیث نمبر 590 میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہ کی پہچان بتائی ہمیں. جی ربیہ. جی، گناہ کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ برائی جو تیرے نفس میں یا تیرے دل میں کھٹکے اور تو اسے ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے. صحیح صحیح، یعنی کہ وہ کام جس کو کرنے کے بعد ہمارے دل میں گلٹ پیدا ہوتا ہے وہ گناہ ہے. جی، ٹھیک ہے. اور بہت خوبصورت یہ ایکسپلینیشن ہے، مجھے اتنی پسند ہے کہ واقعی میں دل گواہی دے دیتا ہے. ہاں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جب وہ مسلسل کرتا جاتا ہے تو پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کام جو آپ غلط کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ شیطان ہمارے اوپر اتنا قابض ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اٹس اوکے، اٹس اوکے. ہاں، بہت یعنی اچھی آپ نے اگزامپل دی. جو بالکل ابھی بالکل. واقعی انسان کو برائی نہیں لگتی، گناہ نہیں لگتا، اور وہ ایزیلی جسٹیفائی، اور وہ بہت میزریبل ہوتا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے. بالکل، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو، آمین. آگے چلتے ہیں. پھر حدیث نمبر 591 میں ہم نے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی پہچان بتائی. جی فاطمہ خرم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کی جو بابت جب سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں سے آپ پوچھیں، یعنی کہ اگر آپ کے نفس مطمئن ہے تو، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی بات ہے، نیکی بات، نیک ہے، صحیح بات ہے. اور اگر دل میں کوئی کھٹک بھی نہ ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ایکوریٹ ہے. صحیح. حدیث نمبر 596 میں ہم نے پڑھا کہ انسان متقین کے مرتبے تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہے. یہ اس باب کی لاسٹ حدیث تھی، یاد ہے کسی کو؟ جی جی بتائیے ربیہ. جی، اس میں یہ کہ بندہ اس وقت تک متقیوں میں شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کا نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکے جن میں حرج ہے. ٹھیک ہے، سائرہ آپ بتائیں گے اس کا کیا مطلب ہے، اس بات کا؟ مطلب وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں اس کو ہلکا پھلکا بھی شک فیل ہوتا ہے نا. یعنی ابھی تک ہم نے جتنی باتیں پڑھی وہ شبہ والی باتیں تھی کہ شبہ سے بچنا چاہیے، جن چیزوں میں شک ہے وہ نہیں کرنا ہے. تو وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اسے ہلکا سا بھی شک محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا تو وہی جو ہے وہ متقی بندہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. چل آگے چلتے ہیں. اوکے، ہمارا چیپٹر تھا پرہیزگاری اختیار کرنا اور شبہات کو چھوڑ دینا. تو عبادات، گفتگو اور معاملات میں وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں شک میں مبتلا کرنے والے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایگزامپلز آ رہی ہیں؟ جی مہوش.
جی ایک تو میں پچھلے والا جو ہمارا ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی جو آپ کا پہلا سوال تھا اس سے میں ایک چیز شامل کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے گناہ کا پوچھا تھا نا کہ گناہ کس کو کہیں گے، تو ساتھی نے جواب دیا کہ جو دل میں جس کا کھٹکا ہو. تو اس کے ساتھ یہ مجھے بات بھی بڑی اچھی لگی جو حدیث میں تھی کہ دل میں تو کھٹکا ہو لیکن آپ اس کو اس پہ بھی ڈرو کہ کسی کو پتا چل جائے گا تو میں گڈ بک سے نکل جاؤں گا. گناہ دل میں تو فیل ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خوف ہے کہ اٹ کین میک می لوگوں کے سامنے بھی آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. سم ٹائم بہت آپ ایک بارڈر لائن پر ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہاں پتہ چل گیا تو کیا فرق پڑے گا. نہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا تو دین اگین دیٹ از آلسو اندر پوائنٹ کہ جو آپ کو گناہ کا سمجھ آتی ہے کہ ہاں دس از گناہ، کہ یہ نہیں پسندیدہ، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے. تو یہ بھی اس کے اندر ہے کہ فرقان ایک ایسی حکمت آ جاتی ہے. اور اور یہ آپ بھی نے جو سوال شیطان دل میں ڈالتا ہے نا کہ اچھا تو وہ پھر آپ کو اس پہ بھی دلیر کرتا ہے، اوکے فائن کر لیا تم نے، پتہ چل گیا تو کوئی تمہارا کیا بگاڑ لے گا. تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی. اور دوسرا یہ جو بھی آپ نے سوال کیا عبادات، گفتگو اور معاملات میں وہ کون سے امور ہیں جو شک میں مبتلا کرنے والے ہیں. تو جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا غلوف کا، اور ہم بہت ساری چیزوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو اس میں مجھے یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ عبادات میں ہم شک والی چیزوں سے نہ پرہیز کریں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نا زیادہ اس کی طرف جائیں. کیونکہ بہت بارڈر لائن پہ رہنا جو ہے نا یہ دس از ناٹ رائٹ، کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے. تو بہتر ہے کہ سیف سائڈ پہ کام کیا جائے. اسی طرح گفتگو میں بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم گناہ کیا کر دیتے ہیں. ہم بہت دفعہ جیسے مذاق میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہم مذاق میں نا اسلام کا، لوگوں کا مذاق بنانا، اپنے دین کا مذاق بنانا اتنی ایزیلی بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم کسی کے نیمز رکھتے ہیں، بہت ایزیلی نیمز رکھ لیتے ہیں، اور جو کہ اگر اس کو پتا چلے سم ٹائم وہ ان کے سامنے بولتے ہیں تب بھی انہیں برا لگ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا. یہ بھی گناہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی کوئی ایک چھوٹی سی چیز لے کے لنگڑا کہہ دیتے ہیں، وہ دیکھو لنگڑا جا رہا ہے مجھے، اور ہم اس کو بہت سمپل چیز لیتے ہیں لیکن دس از گناہ. کہ وہ بندہ اندر سے کیسا محسوس کرے، دل تو نہیں آپ کو نظر آ رہا بٹ ایوری بڈی فیلز دس تھنگ. تو ہماری گفتگو میں بھی ہوتا ہے اور معاملات میں تو بہت ہی زیادہ. میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری باڈی لینگویج، کسی کو نیچا فیل کرنا، میں تو ایون گاڑیوں میں محسوس کرتی ہوں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے معاملات، ان کی لینگویج، ان کے گاڑی میں بیٹھنا، اسٹیٹس، ہاتھ میں موبائل لے کے تکبر کرنا، یہ سب گناہ ہے. کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں اس طرح؟ یہ سب اللہ کی دین ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں، عام معاملات میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، گفتگو میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں شک تو ہے ہی نہیں، دس از سو کلیئر. اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا جس میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، دے آر ویری کلیئر، دے آر ویری کلیئر. اب مجھے تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ جو شک میں مبتلا کرنے والے ہیں اس کو تھوڑا سا اگر کوئی اور مزید ایکسپلین کر دے تو اور بھی زیادہ ہو جائے گا. رباب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی باجی اس کے بارے میں، اور سوری پچھلی حدیث میں بھی یہ ایک پوائنٹ رہتا ہے کہ چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم اس گناہ کا فتویٰ جو ہے کوئی تمہیں دے کہ یہ کام صحیح ہے، لیکن پھر بھی تمہارے دل میں اگر وہ شک ہے تو وہ کام تم نہیں کرو، مطلب شبہ ہے کہ کھٹک پیدا ہو. ایک یہ چیز. جی. اور دوسرا شک کے لیے باجی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا ایک تو کھانے پینے میں ہی ہے، حرام حلال میں آج کل اتنی ہر چیز اتنی مکس ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو کبھی ہم کوئی چیز ایسی اٹھا لیتے، کوئی انگریڈینٹ ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا، شک میں پڑ جاتے، تو بہتر ہے کہ اس کو سائڈ کر دیں. اور اس کے علاوہ مثلا کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے اور انہوں نے کوئی چیز ہے وہ گھر کے یوز کی ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں رکھی ہے، ہم یوز کر لیتے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ دل میں ایک شک آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے، نہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں تو بہتر ہے. تو اس طرح کے شک سے بھی دور رہنا چاہیے.
صحیح صحیح. ربیہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ ہاں جی، جیسے میں کہتی کچھ چیزیں جیسے باقی بہنوں نے شیئر کی وہ تو بہت پریٹی کلیئر ہوتی ہیں، لیکن جیسے مجھے فیلنگ آتی ہے کہ خاص طور سے گفتگو میں جو شک والی بات ہوتی ہے، جو اکثر یعنی کہ مجھے دیکھنے کو بھی ملتا ہے، جیسے بعض اوقات عورتیں ہوتی ہیں جب کبھی کہیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اور جس وقت وہ ادھر دکانداروں سے ڈیل کری ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ اتنے نرم لہجے سے ان سے بات کرتی ہیں کہ وہ راضی ہو جاتے ہیں جس پرائس پہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ چیز وہ کر جاتی ہیں. تو یہ ایک شک والی بات ہوتی ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں عام بات کر رہی ہوں، لیکن یہ بات تو مطلب یہ تو شک والی بات ہوگی نا کہ آپ نے اس انداز سے بات کی کہ اگلے نے آپ کی بات مان لی. تو وہ گفتگو میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے دوسرے سے بات کریں، کہ ہمیں منع کیا گیا ہے نا کہ ہم اس طریقے سے بات کریں. ایک چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی، اور دوسرا جیسے مجھے ایسا لگتا ہے جو باہر کے ملک رہتے ہیں ان کو یہ چیز بھی بہت دیکھنا پڑتی ہے. جیسے جب ہمیں تھوڑا ٹائم رہنے کا موقع ملا کہ بعض اوقات آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر سارا حلال فوڈ ہے، لیکن بعض اوقات وہ وہاں پر شراب بھی جو ہے وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح جیسے کچھ انڈین ریسٹورینٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح آپ کو کوئی پوک وغیرہ تو نہیں ملے گا، لیکن وہاں پر شراب وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ. تو اگر آپ وہاں پر کھانا کھائیں تو آپ کے لیے شک ہے، آپ کو نہیں پتا انہوں نے مکس کر کے برتن دھو دیے تھے اور اسی میں، اب مجھے اس کا حکم تو نہیں پتا لیکن مجھ کو ایک فیلنگ آتی تھی کہ ہمیں اس جگہ پر نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہم کو نہیں پتا وہ سیم جگہ پر وہ برتن دھل گئے ہوں. تو یہ اس طرح کی بھی مجھے فیلنگ آتی ہے کہ شک والی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. تو بہتر یہی ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے. ایک ایکسکیوز می میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں. جی بتائیے فاطمہ. ایکچولی وہ یہ بتا رہی تھی نا کہ اس طرح کچھ حرام چیزیں مکس کر دی جاتی ہیں. تو ہم لوگ واقع میں تو وہاں پر نا ایک ریسرچ کے لیے ایک فیکٹری والے بندے کے پاس گئے تھے. وہاں کہ انفیکٹ ہماری تفسیر کی ٹیچر تھی جن کی بہن جو تھی وہ ڈان کمپنی میں جو ہے نا وہ جو ڈان بریڈ بناتے ہیں وہ فیکٹری میں نا وہ کام کرتی تھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ڈان کے علاوہ مطلب آپ اگر جو بندہ مومن ہے تو تحقیق کرتا ہے وہ ڈیپلی جاتا ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ صرف ڈان کے علاوہ باقی جتنی بھی بیکریز ہیں چاہے وہ سادہ ہو اس میں جو ہے نا وہ یسٹ ڈالتے ہیں. وہ یسٹ ہوتا ہے انڈائریکٹلی پگ کی چربی سے وہ اس کو کر کے پریزرویشن ڈالی جاتی ہے. تو یہ چیزیں کرتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسالہ جاتا ہے جن کے سارا آپ نے نمبرز دیکھے بھی ہوں گے فیس بک میں. وہ ایک اسپیسیفک نمبر لکھا ہوتا ہے جس میں ای سے ڈیش کچھ لکھا ہوتا ہے 631 کچھ ایسا نا. یہ سارے معاملات بالکل وہ واضح بھی ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ دیکھتے بھی ہیں پتہ بھی ہے وہ اس کو یوز کریں. اب وہ ڈفرنٹ کمپنی ہے ان کا نام تو نہیں لے سکتے لیکن یہ ہے کہ بہت مکس ہے. صحیح صحیح. سائرہ. جی باجی عبادات میں تو یہی ہم نے جو پڑھا تھا کہ اگر ہمیں نمازوں میں اگر پتہ چل رہا ہے کہ ہم بھول رہے ہیں اگر کہ ہم نے ایک رکعت کم پڑھی یا زیادہ پڑھی تو کم کو جان کے ہم جو ہے ایک رکعت پڑھ لیں گے. تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے شبہات میں شک میں نہیں جائیں گے. پرہیزگاری کا تقاضا یہی ہے. پھر گفتگو کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب بہت ساری جگہ پہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. جیسے زہار کا ہم نے پڑھا یا طلاق کے مسائل میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہاں پہ اپنی گفتگو میں بھی شک و شبہات والی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. پرہیزگاری یہاں پر بھی ہونی چاہیے. اور اسی طرح معاملات کے معاملے میں مجھے کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں پہ میں اسپیسیفک مثال کون سی بتاؤں. معاملات جیسے آپ کے دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں آ جاتے ہیں. ہسبینڈ وائف کے آپس کے معاملات اس میں بھی بعض لوگ ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ شک کرتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر آپ کو اپنے اسپاؤس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں یا آپ اسے ڈائریکٹلی پوچھ لیں بنسبت اس کے. کئی لوگ ساری عمر ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور اس زندگی میں کوئی حسن نہیں ہوتا بیکاز وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا ٹائم پاس ہی نہیں کر پاتا بیکاز کنٹینیوسلی وہ ایک شک کی کیفیت میں مبتلا ہے. اسی طریقے سے ملازموں کے اوپر بعض لوگ ہر وقت شک کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میری کوئی چیز نہ اٹھا کے لے جائے. اگر آپ نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ بلا وجہ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں. ایک حج کے دوران بھی بہت زیادہ شک اس میں تو بہت ہی زیادہ پیدا ہوتا رہتا ہے. احرام کے مسائل میں
باقی جو مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان میں بہت زیادہ بندے کے دل میں ڈفرینٹ خیالات آتے رہتے ہیں. عالیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ جی مجھے وہ اگزامپل یاد آ گئی تھی جو استاذہ نے ابھی دی تھی، وہ رضائی جو وائف تھی، اور وہ کہا انہوں نے کہ وہ ایک صاحب آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو، تو وہ جب کہ وہ ظاہر ہے وہ شک ہی تھا اور وہ اس کی تحقیق کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے، لیکن بس وہ شک آیا اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب تو انہوں نے کہہ ہی دیا، شک ڈال دیا، تو اس سے بہتر ہے کہ تم الگ ہو جاؤ. مطلب یہ کہ وہ اس کے بعد وہ رہے نہیں رہے، وہ سچ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ شک بیچ میں آ گیا، تو بہتر ہے تقوی یہی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، اور جبکہ بہت اس کو بڑی چھوڑ بات دیں، ہے. یا تو اس پہ تحقیق کر لیں، اس کو جی ریسرچ کر لیں، اس کے بارے میں جان لیں، اور لیکن اس بات کو اختیار کریں جو یقین ہے، یقین پہ مبنی ہے. ایکچولی اس سے زیادہ اور قریبی کوئی شہادت ہو نہیں سکتی تھی کہ اس عورت نے کسی اور کا نہیں کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس نے اس کو فیڈ کیا، انہوں نے خود کہا کہ میں نے، تو پھر اس لیے اس کے بعد تحقیق رہ نہیں جاتی نا، اس لیے جی ان وہ کو تو ایکسیپٹ رہ بھی نہیں کر لیا. جاتی. جی فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ فوزیہ سعید. جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی اس میں جو واقعی عفق کا جو معاملہ آتا ہے اس میں بھی تو یہی حکم تھا نا مسلمانوں کو کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی اس معاملے میں، اور تم لوگوں کے گمان کے پیچھے شک و شبہات جو تھے ان کے پیچھے کیوں لگ گئے. اور اس میں پھر دوسری بات جو سورہ نور میں ہی آتی ہے یا سورہ احزاب میں ہے، جس میں یہ تھا کہ تم گمان کے پیچھے نہ چلا کرو. تو شک و شبہات جو ہے شیطان پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں میں تاکہ ہم اصل رستے سے ہٹ جائیں، اور جب شک آتا ہے نا تو پھر یقین جو ہے نا اس کی جو کمی پیدا ہوتی ہے، اور ایمان جو ہے نا انسان کا کم ہونے لگتا ہے اس میں. تو شک و شبہات میں آج کے دور میں تو الحمدللہ ہم اگر آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سارے ذرائع موجود ہیں کہ ہم صحیح علم حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب صراط مستقیم پہ چلیں اور صحیح علم حاصل کریں. آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی کہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو حدیث میں پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے یہ شک ڈال دیا ہے مسلمانوں کے دل میں کہ احادیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد لکھی گئیں تو وہ سچ کیسے ہو سکتی ہیں. تو اب اس میں بھی اگر ہم تحقیق کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی گئیں اور اس کے فوراً بعد بھی لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، اور پھر جس طریقے سے ان کو پرزرو کیا گیا اور جس طریقے سے جتنے سخت قوانین کے ساتھ کیا گیا کہ کس کی بات وہ لیتے تھے محدثین اور کس کی نہیں لیتے تھے، جتنی سختی سے انہوں نے ان کو پرکھا اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن غیر مسلموں کے نزدیک ایک بہت عام ہتھ کنڈہ انہوں نے اس کو بنایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے مسلمز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہے کہ حدیث کی ویلیو کو کم کرنے کے لیے. جی مہوش. جی بشرا جی، مجھے ابھی آپ کی ساری یہ سب کی باتیں سن کے ایک بڑی ایک لڑکی ہے اس کا مسئلہ آیا، تو شادی کا مسئلہ تھا، کیونکہ آج کل موبائل فونز کو ایجوکیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے، تو اس نے یہی سوال کیا کہ اس کی جو اس کا منگیتر تھا فیانسی، اس نے اس کو کہا کہ تم پتہ نہیں، مطلب ظاہری بات ہے آپ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، آپ کے فرینڈز بھی ہیں، چاہے میڈیکل میں ہو چاہے اب یونیورسٹی میں ہو، تو شادی سے پہلے ہی اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تمہاری کسی سے دوستی تو نہیں ہے، تمہارا یہ تو نہیں ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ مجھ سے ہر دفعہ بات کرنے میں یہی پوچھتا ہے، تو میں نے کہا ایسے بندے سے تو تمہیں شادی ہی نہیں کرنی چاہیے، جو آلریڈی تم سے شک کر رہا ہے تو وہ بعد میں تو تمہیں بہت تنگ کرے گا. تو یہ جو معاملات کے شک ہے یہ اگر پہلی زندگی میں آ جائیں تو آپ کی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. تو وہی آپ کی والی بات کہ میاں بیوی کے تعلقات، ایون بہن بھائیوں کے، والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ اگر شک آ جاتا ہے، جیسے ٹرسٹ جب تک نہیں اپنے بچوں پر سب پر کرنا ہوگا، یہ ٹرسٹ کا لیول بہت ضروری ہے، اور شک سے جتنا دور رہیں اتنا ہی آپ کی زندگی جو ہے وہ بہترین خوشگوار گزرتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بالکل صحیح. ٹھیک آپ نے بات کہی. چل ربیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بس میں ایک بات کہنا چاہی تھی کہ بشرا جی آپ نے بہت اچھی وہ معاملات سے ریلیٹڈ ایگزامپل تھی نا کہ نوکروں کے معاملے میں بھی ہمیں اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے. تو میرے ذہن میں ایک آ رہا تھا، بہت کامنلی ایون دین والے بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ شک رہتا ہے کہ اس نے مجھے نظر لگا دی، اس نے مجھے نظر لگا دی، باقاعدہ مینشن کر کے بول دیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ تو ہے ہی نہیں کہ اگر نظر لگی بھی ہے کہ نہیں، اگر لگی ہے تو کس کی لگی ہے. تو مجھے لگتا ہے اس میں بہت اوائڈ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہی ٹھہرانا چاہیے مجرم کہ میں نے حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی اس لیے میرا قصور ہے، کسی دوسرے کا قصور نہیں. اور دوسرا ایک چیز مجھے بہت زیادہ مطلب
یعنی کہ مجھے تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ نا کسی چیز کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے, مسلسل فارورڈ میسیجز کرتے رہتے ہیں بغیر جانے ہوئے کہ اس میں کیا حقیقت ہے. جیسے اب یہ ورلڈ کپ ہوا ہے, کہاں پر ہوا ہے, قطر میں, تو آلدو بڑا اچھا ان کا سٹانس تھا, لیکن اس کے بعد اتنی جھوٹی باتیں ہیں, 450 پیپل ہیو امبریسڈ اسلام اور یہ اور وہ, ڈاکٹر ذاکر نائک اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ان کی کوئی پرانی ویڈیوز چلا کے اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا ڈال کے, اور جب آپ ریسرچ کرو تو وہ نکلتا ہی نہیں. اور جس طرح بھی کسی بہن نے مینشن کیا تھا, وہ جو کوئی ایک کوڈ بتایا جاتا ہے ای کے ساتھ کے لکھا ہو, تو اس میں جو پورک ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, اور جب آپ ریسرچ کریں وہ ہے ہی نہیں, وہ چیز وہ ہوتی ہی نہیں. ہم صرف ایک فارورڈ میسج کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں اور کبھی ہم اس کو جا کر نہ چیک نہیں کرتے. اور اتنی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں نے اتنی ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے, اور میری عادت ہے کہ میں ڈیفینیٹلی اس کو ایک بار دیکھ لیتی ہوں کہ اچھا اس میں کوئی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے, اور 90% ٹائم تو غلط ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں نا بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز اس شک کو دور کریں, اور کچھ بھی ملے تو فوراً ہم نہیں سمجھے کہ ایسا ہی ہو گیا ہے, اس کو اچھے طریقے سے ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے ہم اتنا شک ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, نہیں یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کورونا ویکسین آئی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں. تو مطلب یہ میں کہتی ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں اپنے شک کو دور کرنا چاہیے, اور بغیر تحقیق کے نہ کچھ فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. بہتر ہے آپ نہ کریں, اگر آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا تو آپ پتہ نہیں کتنا شک لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. بالکل آپ کی نظر بد والی بات سے میرے ذہن میں آیا, اکثر لوگوں کو اتنا زیادہ شک ہوتا ہے ہم پہ جادو ہو گیا. اب اللہ عالم کے یہ جو پرابلم ہے وہ آپ کا میڈیکل ایشو ہے, یا سم ٹائمز ویسے ہی کچھ ہو جاتی ہے ایسی ایکٹیویٹی گھر میں جو نہیں نظر مطلب جس کا کاز آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, بعض دفعہ کچھ عرصے بعد سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں بٹھائیے, بس مجھ پہ تو جادو ہی ہو گیا ہے. تو یہ سب شک والے معاملات ہیں. ہماری کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. اریبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی, اسی نظر والی بات پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی. جسٹ لائک ابھی میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو جو بھی آتا مطلب ڈاکٹرز نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکے کہ اس کو کیا ہوا تھا, کیونکہ نہ اس کے کوئی ٹیسٹ ہو سکے, نہ اس کا الٹرا ساؤنڈ ہو سکا, نہ ایکسٹرا ہو سکا, مطلب کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. وہ اتنی جلدی وینٹ پہ گئی تھی کہ مطلب اس ڈاکٹرز کو چانس ہی نہیں ملا کہ اس کا کچھ کر سکتے. تو جو بھی آتا ہم لوگوں کے پاس عیادت کے لیے بھی, جیسے مطلب اس کے لیے آتا کہ تو ان کی ایک ہی بات ہوتی کہ نظر لگ گئی ہوگی. اوکے نظر ہے لیکن کیوں؟ اور دوسری پھر یہ والی بات ہوتی کہ نا اس پہ تو جنات کا وہ ہو گیا ہوگا, آپ کیسے نکلے تھے, کہاں نکلے تھے. اینڈ آئی ریممبر کہ جب میں گھر سے باہر نکلی تھی میں نے اس پر آیت الکرسی کا دم کیا تھا, اور سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس میں نے اس پہ پڑھ کر پھونکی تھی. تو میں مطلب لوگوں کی باتوں پر بھی یہ سوچتی ہوں کہ کچھ معاملات ہم اللہ کے حوالے چھوڑ دیں تو بہتر ہوتی ہے. ان چیزوں میں شک میں ڈالنا اور پھر لوگوں کے اوپر اس شک کی بنا پر اس میں لوگوں کے اوپر مطلب تہمت لگانا ایک طریقے سے کہ اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا, when you even don't know. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم بہت معمولی لیتے ہیں نا, یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. ابھی ہم نے اس میں پڑھا, بلکہ آج کے ہوم ورک میں بھی یہ چیز لکھا گیا تھا کہ ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے صبح کو بھی 7 مرتبہ اور رات کو بھی, شام کو بھی 7 مرتبہ. کہ جب ہم یہ کہہ دیتے نا کہ ہم نے اللہ پر توکل کر لیا, مطلب ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, تو پھر ہم جب ہم نے اللہ پہ ہی توکل کر لیا تو پھر ہم شک سے باہر نکل جائیں. رباب. جی باجی وہ دعا میں بتا دوں؟ ہاں جی بتا دو. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صحیح. فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یا آپ کے جی پہلے باجی, جی اسی ٹاپک میں بات کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل جو ہے نا ہمارا جو ذہن ہے نا اتنا چلتا ہے, اتنا ہم ایکٹیو اور اتنے اسمارٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اتنا فتنہ, ہم دماغ اپنے ذہن کے فتنے میں شکار ہو چکے ہیں. ہر چیز پہ قرید اور ہر چیز کو جانچنا, ہر چیز کو دیکھنا, ہر چیز پہ کمنٹس کرنا, ہر چیز پہ بات کرنا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں. اگر ہم ہر بات جو ہے مطلب کوشش کریں, منیمم کوشش کریں کہ ہم اپنے حدود کو تعین کرنے کہ میں نے اس پہ بات نہیں کرنی, میں نے فضول لغویات میں نہیں پڑھنا, میں نے ہر بندے پہ کمنٹس نہیں کرنے, تو ہم بہت سے فتنوں. وہ میرے سسر کہتے ہوتے تھے, مجھے ان کی بات آج یاد آئی, وہ پنجابی تھے تو کہتے تھے عقلوں باجوں سبے موجاں,
کہ ہماری عقل جو ہے نا ہمیں اس نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، ہم اس میں بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں. بہت بہت فتنہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، بہت اسمارٹ لوگ ہو چکے ہیں، ہر چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اور کچھ باتیں مطلب سارے معاملات ہم اللہ پہ ہی چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں. کوئی ضروری ہے ہر بندے کو جواب دینا، ہر بندے سے بات کرنا، ہر بندے کی بات کو ٹینشن لے کے پھرنا؟ تو بہت بہت مسائل کا شکار ہے. صحیح. عالیہ؟ جی ایکچولی استادہ نے ایک حدیث کا حوالہ دے کے ہی ہمیں اس کا سلوشن بتا دیا، جو ابھی فوزیہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے جیسے متقی، غنی اور مخفی، تو مخفی میں ہمارا جواب جو ہے وہ اس میں خود ہی چھپا ہوا ہے. جب ہم ایکسٹرا مطلب زیادہ ہم بات کریں گے، زیادہ لوگوں سے اننیسیسری ملیں گے، مطلب مینز کہ میٹنگ کی بھی ایک لمٹ ہونا چاہیے. آورز اینڈ آورز اگر بیٹھے تو آف کورس ہمارے پاس ایک وقت آتا ہے جب ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی گاسپنگ کریں. تو ہر اعتدال جو ہے وہ بیسٹ ہے. کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس محفل میں جانے سے پہلے یہاں پہ ایسے لوگ ملیں گے، تو آپ کم وقت کے لیے جائیں، اور اس سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں شروع کریں آپ چلے جائیں، واپس اٹھ جائیں وہاں سے. تو صحیح. مخفی رہنا جو ہے ایک لمٹ میں، وہ میرے خیال سلیوشن ہے ہر چیز کا. ٹھیک، چلیے ہماری باجی کلاس کا. ایک چیز ایڈ ہاں کرنا چاہتی ہوں، سوری بتائے رب باجی. آپ. اس کا یہ بھی جی شکریہ. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے نا کہ ہم بالکل ہی ہر چیز کو لائٹلی بھی لینا شروع کر دیں نا، کہ جیسے نہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے میکڈونلڈس پہ جاتے ہیں، وہ کہ میں نے اکثر سنا بسم اللہ پڑھ کر کہتے ہیں یہ حلال ہو گیا اور اب ہم یہ کھا سکتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا، یہ نہیں بھی غلط ہے. نہیں بالکل، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو غیر ضروری قسم کے ہر وقت جو شبہات میں پڑے ہوئے نا، بس اب یہ ہو گیا اب وہ ہو گیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن اس پہ بھی تحقیق ضرور کرنی چاہیے. جو باقی معاملات جیسے وہ نمبرز والی بات ہے، یا یہ کہ یسٹ میں کیا ڈل رہا ہے، اس کے اوپر ایک بار ریسرچ ضرور کر لیں کسی کی بھی بات پہ یقین کرنے سے پہلے. چلیے کلاس کا ٹائم ہمارا یہیں تک ہے. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ باقی کے کوسچنس بھی دیکھ لیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام